بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول و منظور فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ماہ مقدس جسے ربیع الآخر کہا جاتا ہے، اس ماہ مقدس میں نہایت جلیل القدر، عالی مرتبت نفوس قدسیہ ان کا مثال باکمال ہے، اور ان اولیاء کرام کے زندگی کے حسین ترین لمحات اور پاکیزہ زندگیوں کے حوالہ سے عالم اسلام میں اور دنیا کائنات میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سنت ہے، رب ذوالجلال کی سنت ہے کہ خلاق لم یزل کا قرآن ان عالی مرتبت حضرات کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتا ہے، جن نفوس قدسیہ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پاکیزہ، طیبہ اور صالحہ زندگی کو گزارا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی سنت کا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ عالی مرتبت ان حضرات کا ذکر اپنے مابین کیا جائے تاکہ ان کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا اہتمام کریں۔ بالیقین ان عالی مرتبت ذوات اور ان پاکیزہ اور صالحہ زندگی گزارنے والوں میں سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظیم الشان ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے گھر والوں کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہم بھی اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنے والے اور اپنی اولاد کے لیے تقوی و طہارت کا انتظام کرنے والے بن جائیں۔ بالخصوص آج کا دن سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی ذات اقدس سے منسوب ہے۔ آج 11 ربیع الآخر ہے، جسے ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور عشاقان اولیاء اہل سنت و جماعت اس ماہ مقدس کو ماہ ربیع الغوث کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی گھریلو زندگی کے حوالہ سے چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ الاسلام اور بالخصوص سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور اس کے علاوہ بے شمار محدثین اور نقاد محدثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی زندگیوں تک جتنے بھی صالحین، جتنے بھی مردان حق، اولیاء کرام ہو گزرے یا موجود تھے، ان سارے صالحین، صلحاء اور ائمہ و اولیاء میں
سب سے زیادہ عالی مرتبت تقوی کے اعتبار سے، زہد و ورع کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، صالحیت کے اعتبار سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک عمدہ اچھے اخلاق کے اعتبار سے جو عالی مرتبت اللہ کے ولی ہیں ان کو محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے آپ کے علم، آپ کے عمل اور آپ کے زہد و تقوی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ محدثین نے، یہ جہال کا طریقہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے غوث الاعظم کا ذکر کرنا۔ 100 کے قریب چوٹی کے محدثین کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جنہوں نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے غوث الاعظم کا ذکر کرنا، متعصب لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ عابدین کا طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، صلحاء کا طریقہ ہے، ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے اور ائمہ دین کا طریقہ ہے۔ ہر دور میں اپنے اپنے انداز اور صورتوں میں وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خاص پلاننگ کے تحت یہ باور کرایا جا رہا ہے اور یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ جن کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے وہ کوئی ذات نہیں ہے، وہ کوئی عالی مرتبت نہیں ہے، اور ان کا ذکر مجتہدین اور ائمہ دین اور مفسرین و محدثین کی زبان میں کہیں پر بھی بیان نہیں ہوا، جبکہ یہ محض تعصب ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، علم کی امانت جو اللہ نے سینوں میں محفوظ کی ہے اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کے سامنے محدثین کی زبان میں، ائمہ دین کی زبان میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات اور شخصیت ہے اس کو بیان کر دیا جائے، سننے والا انصاف کر کے سنے، بیان کرنے والا انصاف کرتے ہوئے بیان کر دے۔ خدا کی قسم کوئی بندہ بدعقیدہ رہ نہیں سکتا۔ 20 کی تعداد میں محدثین کی بات کر رہا ہوں اور مجددین کی بات کر رہا ہوں۔ مجدد وہ ہوتا ہے ہر ایک صدی کے آخر میں، 100 سال جب مکمل ہونے والا ہوتا ہے اس کے سرے اور اگلی صدی کے بالکل آغاز میں، یعنی جب ایک صدی کا اختتام اور دوسری صدی کا آغاز ہو رہا ہو، بس اس کے بیچ اور درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک مرد حق کو بھیج دیتا ہے جو پچھلوں کی غلطیوں کی اصلاح کر دیتا ہے اور اس کے علم اور اس کے عمل اور اس کے زہد اور اس کے تقوی اور اس کے وجود کی برکت سے آنے والی صدی آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ پچھلی کوتاہیوں کی اصلاح کرتا ہے اور پوری صدی کے لیے اتنا بہترین ورک اور اپنا کام کر جاتا ہے، تبلیغی کام کر جاتا ہے، اصلاحی کام کر جاتا ہے، فکری کام کر جاتا ہے کہ اگر اسی روش پہ دنیا موجود رہے، لوگ موجود رہے تو بد عقیدگی، بد خلقی اور بد تہذیبی پیدا نہیں ہو سکتی اور جنم نہیں لے سکتی۔ اسے مجدد کہتے ہیں، یعنی علماء کا عالی مرتبت رینک ہے۔
جسے مجدد کہا جاتا ہے، چوٹی کا، جس طرح غوث ہوتا ہے اولیاء میں، جس طرح اولیاء میں ایک رینک ہے، ایک درجہ ہے، غوث کا درجہ ہے، اس طرح علم کے اندر ایک اتنا بلند و بالا درجہ ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ حضرات، وہ محدث بھی ہوتے ہیں، وہ فقیہ بھی ہوتے ہیں، وہ صوفی بھی ہوتے ہیں جسے مجدد کہتے ہیں۔ مجدد عالم بھی ہوتا ہے، صوفی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے۔ اللہ لا تعداد خوبیاں عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ ان مجددین نے صرف اور صرف غوث الاعظم کی شان میں جمعات نہیں پڑھائے، بلکہ مستقل ان کی ذات اقدس پر ان مجددین نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیا ہے، جن کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، جنہیں ہم دستگیر کہتے ہیں، جنہیں غوث الاعظم کہتے ہیں۔ اور حق بات یہی ہے کہ ظلمات کے اندر، تاریکیوں میں، اندھیروں میں روشنی نہیں سما سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا یہ پروپیگنڈا کر لے اور اصلاح کر لے، صلاح کر لے کہ ہم روشنی کو پنپنے نہیں دیں گے اور اپنے اندر ضم کر لیں گے اور گم کر دیں گے روشنی کو۔ خدا کی قسم، اندھیری رات ہو اور ساری دنیا پہ تاریکی چھائی ہوئی ہو اور ظلمات کا ڈیرا ہو، اللہ نے ایک جگنو کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جب وہ چمکتا ہے تو وہ بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، پوری دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، رات کے 12-1 کا ٹائم ہے اور رات بھی اندھیری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنی رات اندھیری ہوتی ہے جگنو اتنا جوبن پہ ہوتا ہے۔ وہ ساری کائنات کی ظلمات ڈیرا جما لے کہ ہم نے روشنی نہیں ہونے دینی، بابا ہو ہی نہیں سکتا کہ جگنو چمکے اور روشنی نہ کرے، دیا جلے اور اپنے حصے کی روشنی نہ کرے۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ وہ اندھیرا دنیا اور جہاں کے اندھیرے کو تو دور نہیں کرتا، مگر جہاں پہ چمکتا ہے وہ خود بھی روشنی پاتا ہے، اوروں کے لیے بھی نجات کا ضامن بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت غوث الاعظم کا ذکر کیا جائے ظلمات میں عدل سے، انصاف سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلمات دل کے اندر باقی رہیں۔ اللہ نے ایسا عالی مرتبت پھینک کر سیدنا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں امت کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کے فقط اور فقط ایک واز پر، ان کے واز بھی چھپے ہوئے ہیں اور ان کے ترجمے ہو چکے، اور ہمارے پاکستان میں تقریباً ہر مکتبے سے ان کی تقریریں مل جاتی ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں کی تھی۔ اس کے آپ کے ایک واز کو اگر پڑھ لیا جائے اور بندہ عمل کرنے لگ جائے اور وہ کہے کہ میں ایک واز کا عامل بن گیا، خدا کی قسم جہالت رہتی نہیں ہے، تاریکی وہاں پہ رہتی نہیں۔ تو سیدنا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گھرانہ بھی اسی طرح عالی مرتبت ہے۔ نبی مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا لوگو، ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ وقت کے ابو جہل کے گھر میں بھی پیدا ہو، وہ وقت کے ابو جہل کے گھر میں بھی پیدا ہو، وہ بچہ بھی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت اور سرشت میں اللہ نے اسلام کو رکھا ہے، اللہ نے دین کو رکھا ہے، اللہ نے اس کے خمیر کے اندر اسلام کو رکھا ہے۔ ہر ایک بچے کی اٹھان اسلام پر رکھی گئی ہے، مگر سوچنے کی بات ہے پھر کیا وجہ ہے؟ آج یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، مشرکین ہیں، آگ کے پجاری ہیں، فساق و فجار ہیں، گناہگار ہیں، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابواہو یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا تھا، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے خاندان نے، اس کے قبیلے نے، اس کے ماحول نے اسے یہودی بنا دیا، اسے نصرانی بنا دیا، اسے مشرک بنا دیا اور اسے مجوسی بنا دیا۔ پیدا اسلام پر ہوا تھا، پیدا اسلام پر ہوا تھا، مگر ماحول نے اس کے اسلام کی اس عظیم الشان روشنی کو گدلا کر دیا، میلا کر دیا۔ کس نے کیا میلا؟ ماحول نے کیا۔ بچہ محلے میں، اسکول میں بعد میں جاتا ہے، پہلا ماحول اسے ماں کی آغوش ملتی ہے، باپ کی گود ملتی ہے، عزیز و قارب کے کلابے ملتے ہیں، اور وہ اپنے خاندان کے جھرمٹ کے اندر رہتا ہے۔ وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے ابتدائی طور پر کہ کس طرف جائے گا، ورنہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کا گھر کتنا صالح تھا، ان کا گھر کتنا تقوی و طہارت کا عظیم ترین مرکز تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ زور ہمیں اپنے گھر کو بنانے پر دیا ہے، تعمیر کرنے پر، یہ اینٹوں کی تعمیر پر نہیں۔ گھر تو ٹاٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گھر تو تمبو لگا کے بنائے جائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، یہ گھر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اساسا ومتاعا الی حین کما قال واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا آپ نے گھر بنایا ہے؟ جی گھر بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ وہ کہتا ہے جی بڑا عمدہ سریا ڈالا ہے، بڑا بہترین مٹیریل لگایا میں نے وہاں پہ، قیمتی ترین جو بہترین سیمنٹ تھا نا، وہ والا سیمنٹ نہیں، وہ والا سیمنٹ میں نے لگایا ہے، اور مستری کا بھی اس کا انتخاب کیا جو ڈبل دیہڑی لیتا ہے، جس کی بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ سریا عمدہ، اینٹیں بہترین، کہاں سے لے کر آئے؟ فلاں شہر سے اینٹیں منگوائی ہیں میں نے تو قلعے میں آ کر سنا ہے کچھ تو ایسے شہزادگان بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بھٹے اپنے لگا لیے تھے، عالی مرتبت گھر بنا دیا آپ نے۔ میں نے کیسے گھر بنایا؟ ہمارا یہ گھر ہے، ہم اس کو گھر سمجھتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم فقط یہ گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہیں ان گھروں میں ٹھہرا دیا۔ ایک بڑا عمدہ گھر بنانے کے بعد بھی نا اللہ تعالیٰ جس سے سوچ کو سلب کر لیتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے کب کبا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، نہیں بیٹھتا چھت کے نیچے، بنوایا آپ ہے اور بہترین مٹیریل لگا کے بنایا ہے، بہترین مستری لگا کر بنایا ہے، نہیں بیٹھتا اپنے گھر کے نیچے، ڈر ہے، خوف ہے کہیں یہ گھر گر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہاں مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ میں رب ذوالجلال ہوں جس نے تم کو یہاں بسایا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو من جلود الانعام، جو پایوں کی کھالوں سے تمہارے گھر بنا دیتا ہے۔ کچھ گھر تو وہ ہیں چمڑے کے گھر بنے ہوئے ہیں، کچھ گھر تو ٹاٹوں کے بنے ہوئے ہیں، تمبو کناتوں سے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ بنے ہوئے ہیں نا، آپ سب کو پتہ۔ وہاں جب گھر بنا لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو کہتا ہے جاؤ، جا کر اعلان کرو
دنیا جہاں کے موذی جانوروں کو جا کر کہو کہ باز رہنا، میرے بندے نے گھر بنا لیا ہے، بھلے ٹاٹ کا بنایا ہے، بھلے جانور کے بالوں کا، صوف کا بنایا ہے، کپڑے کا بنایا ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، مختلف چیزوں سے اس نے ٹاٹ بنا کے، چادریں تان کے ہی اس نے گھر بنا لیا ہے۔ خبردار اس کو کوئی اذیت نہ دے۔ اللہ ہر ایک موذی جانور اور حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں کو لگام ڈال دیتا ہے، مگر وہی اللہ جب چاہتا ہے 7 قفلوں کے اندر، 7 تالوں کے اندر اور بڑے مضبوط حویلی کے اندر جب وہ چاہتا ہے تو وہاں بھی کیڑے مکوڑوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ نہ پیدا کرے تو وہ ٹاٹوں کے بنے ہوئے، تمبوؤں کے بنے ہوئے گھروں کے اندر بھی پیدا نہیں فرماتا۔ بار کیف صاحبو، فقط اس کو گھر نہیں کہتے، عمارت کو گھر نہیں کہتے، گھر بنتے ہیں گھر والوں سے، گھر بنتے ہیں گھر والوں سے۔ مٹیریل نکما ہو، سیمنٹ 2 نمبر ہو، اینٹ کچی ہو، مستری لاپرواہ اور غافل ہو، بن جائے، مگر وہاں کے بسنے والے اگر صالح زندگی بسر کریں، عمدہ زندگی بسر کریں، خدا کی قسم ایسی کچی کلی پر دنیا جہاں کے محلات کو قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں کے بسنے والے صالح، جہاں کے بسنے والے سچ بولتے ہیں، جہاں کے بسنے والے سچ کی تلقین کرتے ہیں، جہاں کے بسنے والے خود بھی پاک ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی پاک رکھتے ہیں اور باقی کا درس دیتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہم ہر خطبے کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مصطفیٰ کی ازواج، اے مومنین کی ماں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو، تھمی رہو، ٹھہری رہو۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، میں گرامر میں نہیں جاتا، اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے اے میرے محبوب کی ازواج، اپنے گھر میں باوقار طریقے کے ساتھ رہو، اپنے گھروں میں بھی باوقار طریقے کے ساتھ رہو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، گھر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ بندہ اپنے گھر میں رہ کے بدماشی کرے۔ اگر اس کو کہنا میاں یہ کیا تم کر رہے تھے ساری رات، وہ کہتا تمہیں کیا لگتا ہے، اپنے گھر میں تھا، جو بھی کر رہا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ گھر ہمیں عیاشیوں کے لیے نہیں دیے گئے، یہ اللہ کا تحفہ ہے حضرت انسان کے لیے، اور یہ اس کی امانت ہے۔ کوئی بندہ بندے کی امانت میں خیانت کرے تو مجرم قرار پاتا ہے، اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہ نہیں کہ دروازے بند ہیں، مقفل ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو بندہ یہ خیال کرے اور یہ سوچے کہ ہم جیسے چاہیں کہ زندگی گزاریں، بیٹے بیٹیاں خود صاحب خانہ جیسے چاہیں کہ زندگی بسر کریں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ بھی مت خیال کرنا کہ مولوی صاحب ہمیں کیوں کہہ رہے ہو، مولوی صاحب ہماری کیوں اصلاح کر رہے ہو، آپ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملے کے اندر مسئلے کھڑے کریں آپ۔ یہ اجازت مجھے میرے رب نے دی ہے اور قرآن میں دی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، حالانکہ وہ صالحہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ منزہ، وہ مبرہ، وہ پاک دامن، عفت جہاں پہ ناز کرے، عصمت جہاں پہ سر جھکائے، پاکیزگی کو جہاں پہ فخر ہو، اور جہاں پہ طہارتوں کا مینار سمجھا جائے، بلکہ یوں خیال کرو خدا کی قسم، تقوی جسے اپنا کعبہ جاں تسلیم کرے، وہ گھر میرے مصطفیٰ کا گھر ہے۔ جس حجورات اور جن گھروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، پھر بار بار کیا ہے،
جن گھروں کے نام پہ اللہ نے پورا قرآن کا سورہ اتارا ہے، وہ کتنے صالح، وہ کتنے طیب، وہ کتنے طاہر، وہ کتنے پکیزہ، وہ کتنے عمدہ، وہ در و دیوار کتنے بھاگ والے، وہ گھر والے کتنے اونچے نصیب والے۔ اس کے باوجود کہ صالحیت وہاں پہ ناز کرے، رب ذوالجلال نے فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، اے امہات المومنین، خبردار زمانہ جاہلیت والا کوئی کام نہ کرنا، کوئی کام نہ کرنا۔ پھر کیا کریں گھر کے اندر سارا دن رہ کے کیا کریں؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ہماری بیٹی کہتی ہے میں تھک گئی ذرا موبائل چلا لوں، ہماری بہن کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا فیس بک کو دیکھ لوں۔ آج ہماری مائیں جو آج کل ماشاءاللہ تشریف لا رہی ہیں مارکیٹ میں، وہ خیال کرتی ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے لوں، پیکج کروایا ہے ضائع ہو جائے گا، میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر لوں، ابھی وقت نہیں ہے تو پھر دیکھ لوں گی، تھکاوٹ اتار لوں گی۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے جب تھکاوٹ اتارنے کا ارادہ ہو تو کیا کرو؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب فارغ ہو جاؤ، دل کرے کہ تھکاوٹ اتاریں، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اللہ سے باتیں شروع کر دو۔ قرآن کھول کر اللہ سے باتیں کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اہتمام کرو، حساب کتاب کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ملے گی؟ گھر کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، ستھرا کر لیں، پاکیزہ کر لیں۔ میرے بھائی ہر روز پوچھے لگانے سے گھر پاک نہیں ہوتے، ہر روز دھونے سے گھر پاک نہیں ہوتے، ہر روز اپنے فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کرنے سے گھر پاک نہیں ہوتے، اپنے گھر پہ پینٹ کروانے، کلی کروانے سے خدا کی قسم گھر پاک نہیں ہوتے۔ گھر کیسے پاک ہوتے ہیں؟ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ گھر بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ من بھی پاک کر دیتا ہے۔ صلہ کیا ملے گا، جزا کیا ملے گی، بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی یہ بھی سن لیں، اصول ہے یہ قرآن کا، کہ قرآن کی آیت جو خاص موقع یا خاص افراد کے لیے نازل ہوئی، موقع تو خاص ہے، افراد تو خاص ہیں، مگر قرآن کی ہر آیت کا حکم صبح قیامت تک کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ نے صحابہ کو دیا، اقیموا الصلاۃ، توجہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ فرمایا کہ نماز پڑھو؟ کتابوں میں پڑھا نا، ہمیں تو نہیں نہ فرمایا، فرمایا تو صحابہ کو ہے، مگر مخاطب ہم بھی ہیں، واجب ہم پر بھی ہے، لازم ہم پر بھی ہے۔ اللہ نے حضور کی ازواج مطہرات کو کہا اپنے گھروں کو پاک رکھو، کہا انہیں ہے، فرمایا انہیں ہے، مگر ان کے وسیلے سے ہم بھی ان کے بیٹے ہونے کے ناطے اس میں داخل ہیں۔ صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا جو پاکیزگی اختیار کرے گا، اب خدا کی قسم رہتی دنیا تک کوئی دوسرا حسین تو پیدا نہیں ہونا، لیکن اللہ حسین کا خادم ضرور پیدا فرما دے گا، اہل بیت کے غلام پیدا فرمائے گا، اصحاب رسول کی مودت والے پیدا کرے گا، طیب ہوں گے، طاہر ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، خاندان کو، قبیلے کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، قوم کو ناز ہوگا۔ اگر ہم نے سارا زور پوچوں پہ، دھونے پہ، کلیوں پہ، ڈسٹمپر پہ لگا دیا،
ہے توجہ؟ یہ ایک موبائل ہمیں ملتا ہے نا، خریدنے سے پہلے اس کا پاؤچ لیتے ہیں. میں نے ذرا ماڑا سا لیا ہے، لوگ قیمتی لے لیتے ہیں، تگڑے لے لیتے ہیں. ان کو زیادہ ڈر ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے سیلفی بناتے ہوئے. میں نے بنانی کوئی نہیں ہوتی، مجھے ڈر بھی کوئی نہیں کہ ڈگے گا. ہے توجہ؟ اس کو سیو کرنے کے لیے اس کے اوپر گلاس لگاتے ہیں آپ، اس کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹر اس کے اوپر لگواتے ہیں کہ انگلی پھیرتے ہوئے کہیں اس کا ٹچ خراب نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اور میری، مجھ سمیت ہماری نگاہ میں اس کی قدر ہے، قیمت ہے، ویلیو ہے. ایمان کی قدر کون کرے گا؟ اخلاق کی قدر کون کرے گا؟ اپنا محاسبہ کون کرے گا؟ اپنے بچوں کو پالش کون کرے گا؟ آپ اور میں کبھی بھی گھر کھلا چھوڑ کر نہیں جاتے، اسے لاک کر کے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، قیمتی سامان کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے اور ان کو بھی نہیں بتاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، چھپا کر حفاظت کے ساتھ ہر روز اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں. اور اللہ توفیق دیتا ہے تو گارڈ بھی بٹھا لیتے ہیں، گارڈ بھی بٹھا لیتے ہیں اپنی حویلیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں کے سامنے. یعنی ان اشیاء کی ہمیں از حد ضرورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو ہماری نگاہ کے اندر ہے. ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے، خدا کی قسم انہوں نے اپنی جائیداد اور پراپرٹی کی اتنی حفاظت نہیں کی جتنی انہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گھرانہ کتنا عالی مرتبت گھرانہ ہے. ان کی پھپھو جان ہیں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورحمت اللہ تعالی علیہا. قحط پڑ گیا اور لوگ بڑے پریشان ہوئے، بارشیں ہوتی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو سادات کے گھر چلتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرواتے ہیں. اعتقاد پختہ تھا، پکا یقین تھا کام بن جانا ہے. وہ جڑ کے آئے اور درخواست کی، اور حضرت سیدہ عائشہ رحمہ اللہ تعالی علیہا، حضرت غوث الاعظم کی پھپھو جان وہ گھر میں موجود تھی. زہد، تقوی، صالحیت، علم، زہد، ورع، پاکیزگی، میں کون کون سا وصف گنواؤں. ہر لحظہ قرآن میں غوطہ زن رہنے والی خاتون، طہارت اور عصمت کی باڑ جن کے قرب و جوار میں لگی ہے. غیر مرد کو نہیں دیکھا، کسی غیر مرد نے ان کو نہیں دیکھا، اور اپنے گھر میں گھر کے محرموں کے سامنے رہتے ہوئے بھی پردے کا اور وقار کا یہ عالم ہے کہ قرون اولیٰ کی خواتین، اہل بیت کی خواتین یاد آ جاتی ہیں کہ جن کے بال کو مہو مہر نے کبھی نہ دیکھا. آپ اور میں چاند سے کیا حیا کریں گے؟ آپ اور میں سورج سے کیا حیا کریں گے؟ یا آپ اور میں یہ لائٹ جل رہی ہے اس سے کیا حیا کریں گے؟ ان در و دیوار سے کیا حیا؟ ہم سمجھتے ہیں انہاں کل حیا کرنے دی کی لوڑ ہے. یہ تو گھر ہے نا، بے جان ہے نا، دیوار خیال تک نہیں گیا سوچنا کیا ہے، تصور تک بھی کبھی یہ بات نہیں آئی. مگر اہل بیت اطہار کی مخدرات اور عصمت ماں بیٹیوں کا عالم یہ ہے. وہ چاند سے حیا کیا کرتی تھی، وہ سورج سے بھی حیا کیا کرتی تھی. چاند نے کبھی انہیں ننگے سر نہیں دیکھا، سورج نے کبھی انہیں ننگے سر نہیں دیکھا. وہ اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر بھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کے گھر والو باوقار طریقے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہو. ان میں سے ایک سید زادی ہے سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، غوث الاعظم کی پھپھو جان. جب وہ آئے تو گھر والوں نے سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے کہا، بی بی لوگ آئے ہیں، امت پریشان ہے، خلق خدا پریشان ہے، آپ کچھ انتظام کر دیں اور یہ بات ذہن میں ذہن نشین کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، اس کائنات میں کسی کا اپنا کچھ نہیں ہے. جنہ دا اپنا نہیں ہوتا ایک بار کو سبحان اللہ.
جنہاں نو اللہ نے دیتا ہے او ان اچھی ساریا کو سبحان اللہ اللہ اور زیادہ عطا فرما جس کو دیا ہے وہ میرے اللہ نے دیا ہے او بھائی وہی اللہ ہے اسی نے پیغمبروں کو دیا ہے اسی نے رسولوں کو دیا ہے اسی نے نبیوں کو دیا ہے اسی نے ولیوں کو دیا ہے اسی نے صالحین کو دیا ہے بی بی کچھ انتظام کریں کہا اچھا اب سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالی کا کام دیکھیں انہوں نے کیا کیا فقامت الی رہبت اپنے گھر کے صحن میں آئیں فقامت الی رہبت بیتہا اپنے گھر کے صحن میں آئیں وکانست الارض وکانست الارض اور اپنے گھر پہ جھاڑو دی بھاری پھیری اپنے گھر کے اندر صفائی کر دی اپنے گھر کی اور کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا یا رب اے میرے اللہ انا کنستو میں نے صفائی کر دی ہے فرش انتا اب چھڑکاؤ تو کر دے کہتی سید زادی نے ہاتھ اٹھائے اور جب کہا نا اے اللہ میرے بس اور اختیار میں یہ تھا کہ صفائی کر دوں تیری صالحہ تیری بندی اور تیری کنیز نے صفائی خود کر دی ہے اب بارش تو میں نہیں برسا سکتی وہ تو قادر ہے فرش انتا اب چھڑکاؤ تو کر کہتے سیدہ نے جب یوں کہا نا فرش انتا کہتے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے چھما چھم بارش برسا دی جب انسان اپنی کائنات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے رب کعبہ کی قسم اللہ اپنے خزانے بندوں کے حوالے کر دیتا ہے آپ کا کوئی نوکر آپ کا کوئی کمی آپ کا کوئی غلام آپ کا کوئی بچہ آپ کا کوئی پیارا کوئی بتیجا بانجا پوتا نواسا کوئی مرد و زن میں آپ سے وفا کرے سانو چیز پامے لکا کے لے آگے دینی پوے چلو سارے تو نواب زادے نہیں نہ ہوتے سمجھ نہیں آ رہی سارے نواب زادے نہیں ہوتے کہ وہ سر عام انعام دے دیں کچھ ہوتے ہیں وہ بیچارے سر عام تو انعام نہیں دے سکتے لوگ لکا کے ضرور دیتے ہیں اور اسے اپنا محبوب جانتے ہیں پیارا جانتے ہیں دل کرتا ہے کچھ ایسے پیارے بچوں پر جوانوں پر بھائیوں پر بہنوں پر بیٹوں پر بیٹیوں پر بھتیجوں بھانجوں پر پوتوں نواسوں پر نواسیوں پوتیوں پر کہ اپنی جان فدا کر دی جائے ان کی صالحیت کو دیکھ کر ان کے تقوی کو دیکھ کر اور ان کے وہ رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر اور ان کے عمدہ اخلاق کو دیکھ کر جی کرتا ہے کہ اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیں حضرات جب کوئی بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ سب کچھ اپنا اس کے حوالے کر دیتا یہ مضمون تو صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے مگر آج ہمارا وہ موضوع نہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے راوی کہتا کوئی اثار نہیں تھا کہ بارش ہوگی بس ہاتھ اٹھایا ہم نے دیکھا پہاڑوں کے منند بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑے آئے اور مدینے پہ آ کے برسنے لگ گئے وہی حدیث وہ پھر اگلے جمعے کو آیا سرکار اتنا بارش برسی ہے کہ تھل جل ہو گیا ہے اب آپ کی مہربانی ہے دعا فرما دیں کہ یہ بارش ہمارے لیے جو رحمت کی تھی زحمت کی ہو گئی فرمایا اچھا پھر ہاتھ اٹھائے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ولا علینا ہم پر نہ برسا یہ اشارہ کرنا تھا کہ مدینے میں اس کے بعد اس روز ایک قطرہ بھی بارش کا نہ گرا اور سائڈوں پر پہاڑوں پر پانی برستا رہا اور بارش برستی رہی جب انسان اپنی ذات اور اپنے اخلاق اور اپنے صبح و شام اپنی جلوتیں اپنی غلبتیں اپنی دکانداری اپنا رکھ رکھاؤ اپنا اخلاق سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے خدا کی عزت کی قسم اللہ اپنے پاس کچھ اس نے اشیاء کو کیا کرنا ہے کبھی سوچا نہیں بنائے ہی آپ کے لیے ہیں بس اس پہ ایک نگران مقرر کر دیتا ہے اس پہ ایک امین مقرر کر دیتا ہے اور اس کے حوالے کر کے کہتا ہے جو مانگتا ہے تو دیتا جا حضرت سیدنا غوث العظم کی جب ولادت باسعادت کا وقت آیا
آپ کے والد گرامی عبادت خانے میں موجود تھے اور یہ آواز آتی ہے انہیں، یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنن، مبارک ہو تمہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بچے پیدا ہونا تو رشتہ دار آ کر خبر دیتے ہیں، ڈاکٹر آ کے، نرس آ کے، دائیا آ کے خبر دیتی ہے۔ جب انسان اپنا آپ اس کے حوالے کرتا ہے، دیکھو پھر ایسے انعام ملتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے۔ ہمیں علاقہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں زہد و تقویٰ سے، ورع سے، صالحیت سے، کانوں تک نہیں، سر سے اوپر تک دنیا ہمارے موجود ہے۔ ہم دھن سے ہوئے عبد الدنیا، عبد الدراہم، عبد الدنانیر، عبد المال بن گئے ہیں۔ ہمیں ان صالحین کی صالحیت بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیوں ہمارے ذہن پر گندہ ہو گئے ہیں۔ آواز آئی، اعطاک اللہ ابنن، اے ابا صالح مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے۔ کیسا؟ فرمایا وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، وہ میرا بھی ولی ہے، میرا بھی دوست ہے، میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی پیارا ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، جنہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی تھی وہ بھی بتا دوں، وہ جنہوں نے ابو صالح کو آ کر خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، صاحبوں وہ خبر دینے وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کو اور مجھے اللہ کی خبر دی ہے۔ تاجدار کائنات نے خبر دی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنن۔ میں کیسے مان جاؤں کہ مصطفیٰ کو اپنے مزار میں کسی چیز کی خبر نہیں ہے؟ انہیں تو معلوم ہے کہ تیرے گھر میں، تیرے بستر پہ پیدا ہونے والے بچے کی قسمت کیا ہے، وہ سعید ہے یا شقی ہے، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ فرمایا اعطاک اللہ ابنن، اللہ نے تجھے ایک ایسا بیٹا دے دیا، وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، فرمایا جو میرا بھی دوست ہے، میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ، ان قریب اس کا شان، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کے ولیوں میں یہ ہوگا، والاقطاب اور کتبوں میں، کشأنی بین الانبیاء والرسل، فرمایا جو میرا شان نبیوں اور رسولوں میں ہے، یعنی میں سید الانبیاء اور میں سید الرسل۔ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ سید الاولیاء، وہ سید الاقطاب، وہ سید المحدثین، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، وہ سید العلماء، وہ سند المفسرین، وہ محدثین، وہ فقہاء، وہ ائمہ کا امام ہوگا، سید ہوگا، سردار ہوگا۔ اے ابا صالح، اللہ نے تجھے ایسا صالح ترین بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ دروازہ مکفل نہیں کیا گیا، بند نہیں کیا گیا کہ اب اولیاء پیدا نہیں ہوں گے، اب صالحین پیدا نہیں ہوں گے، دروازہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اولیاء کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا آپ سب سے پہلے پاک کرنا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا پرزہ ہے جس کے اندر پورا جہاں سمایا ہوا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، یہاں پہ جھاڑو دینا ہے، یہاں پہ پاکیزگی کرنی ہے، یہاں پر اس کو اندھیروں کو دور کرنے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہے مالک میں اتنا کر سکتا تھا، اب صالحیت کا چاند طلوع کرنا تیرا کام ہے، تقوی کی سورج سے روشن کرنا اب تیرا کام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں، اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، صالحیت بھی ہوگی، تقوی بھی ہوگا، طہارت بھی ہوگی، اور انسان زندگی گزارے گا تو اللہ یہاں بھی لطف عطا فرمائے گا، قبر میں بھی لطف عطا فرمائے گا، حشر کے اندر بھی لطف عطا فرمائے گا۔ گھر بنانا کوئی کمال نہیں ہے،
ہم سمجھتے بڑا کمال ہے، او ہو تیرے کول گھر کوئی نہیں، تیرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ اچھا آپ کے پاس گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، واہ 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 کامیاب ہو گئے بھئی، آپ کے پاس تو گھر ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں سکون نہ ہو، گھر میں عافیت نہ ہو، گھر میں احترام نہ ہو، گھر میں محبت نہ ہو، گھر میں اسلام نہ ہو، گھر میں تعظیم نہ ہو، گھر میں دین نہ ہو، کیا کرنا ہے اس گھر کو، اس محل کو آگ لگانے کے قابل ہے۔ بندہ جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، خدا کی قسم وہاں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سنا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے دکھ شیئر کرتے ہیں۔ بیبیاں بندیاں نہ نہیں کر دی، میں کیتی نہیں تو گالا پئیاں نہیں، ساڈا سیدھا جا جملہ، ڈرامے کر دیے، ڈرامے کر دی، ڈرامے بعد میں تے بندے کو سنے وہ آندے پاکستانی ڈرامہ نہیں یہ ترکی دا ہے، میں کہتا کی مطلب ہے؟ آندہ 500-600 ہزار قسطیں نے دیا، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہم تل ملا جائیں، اور ہمارا جی کرتا ہے کہ کوئی سنے، کوئی ہمیں سنے، کوئی ہمیں پوچھے، کوئی ہمیں شاباش دے۔ اب وہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ معاف فرمائے یہ جو احترام کے جذبات تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم مرد اس کو سمجھتے ہیں جو ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا ہے، جو گالی دے کے بات کرتا ہے، جو بات بعد میں کرتا ہے پہلے مکہ دکھاتا ہے، ماں بہن ایک کر دیتا ہے، اور اسے اتنا احترام نہیں اور حیا نہیں آنکھوں کے اندر کہ جو اس کی زوجہ کی ماں ہے اور باپ ہے وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کا باپ ہے۔ آپ اور میں کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو اس کی خاتون کے ماں باپ کا احترام نہ کروں اور وہ میرے ماں باپ کے تلوے بھی چاٹے؟ ہم نے تو اصول ہے نا، جی کو جی ہے، احترام کیجئے، محبت کا ماحول پیدا کریں، صالحیت کا ماحول پیدا کریں، تقوی کا ماحول پیدا کریں۔ اپنے گھر میں ابتداً آپ کو شاید اٹھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے آپ کو انعامات مقرر کرنے پڑیں گے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے اپنی طاقت و بساط کے مطابق 10 روپے دوں گا، 20 روپے دوں گا، 50 روپے، ڈبل خرچہ دے دو، 10 دیتے ہو تو 20 دے دو، 50 دیتے ہو تو 100 دے دو، اللہ کی قسم کچھ نہیں جاتا، اللہ اور عطا کر دے گا۔ انہاں بچیاں سے تو کمانے ہیں پہ، اور بچوں کے لیے کما رہے، جو نماز 5 نماز سے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا، اس کو کچھ اچھا کھلا دیں۔ بچے کی نفسیات کو سمجھے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کو وہ دلوا دیں، مگر اس کے لیے آپ کو اور مجھے از خود پہلے بدلنا ہوگا، یہاں انقلاب برپا کرنا ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔